بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب والغاية عند شدائده، فإلى العليم توصلي بكتابه وبأحمد، واجعل بها إمام أهل السنة أحمد رضا عبدا بحفظ السيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى آخر هذه الآية. صدق الله العظيم. معزز محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى الجود والكرم والداعي العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آیت نمبر 49، اس کے ابتدائی جملوں کی میں جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پوری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر سے اس کی تشریح کر کے پھر میں آگے اپنی گفتگو بڑھانے کی کوشش کروں گا. پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قیامت کی قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہی کے بیٹے ہوں گے. یہ ایک دم ذہن میں بات رکھ لیں کہ جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کی ماں کا نام مریم ہی ہوگا، اور وہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے تھے وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے. اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ ان کی والدہ کا نام ہے. حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام یعنی حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور نانی کا نام حنا، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا اور نانی کا نام عمران اور حنا ہے رضی اللہ عنہما. گویا حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت حنا رضی اللہ عنہا. یہ ذہن میں رکھ کر کے اب ذرا سا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ اس کی طرح مردود نہیں بلکہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہوں گے. اس کے ہاتھ پہ تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 49 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 عظیم معجزات کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. یعنی جب حضرت کیونکہ حضرت مریم نے آپ کو ایک شہر سے دور ایک باغیچے کے اندر آپ کو جنم دیا تھا، تو جب آپ اپنی بستی کے اندر آئے تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے آئے کیا میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. وہ نشانی کیا ہے؟ نبوت، یعنی میں نبی بنایا گیا ہوں. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں جو نبی بنا ہوں یہ تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. یعنی اس میں ایک معجزے کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اپنی قوم میں آ کر کے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مٹی سے جو ہے ایک چمگادڑ کی صورت بنائیں. چمگادڑ ایک پرندہ جو ہے آپ سے کہا گیا کہ مٹی سے اس چمگادڑ کی صورت بنائیں.
اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس کی صورت بنائیں تو آپ نے اس چمگادڑ سے اس مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی پرندے کی. پھر بنانے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے اندر جو پرندہ نہیں تھا وہ مٹی تھا اور اس مٹی سے آپ نے صورت بنائی تھی تو اس کے اندر جب آپ نے پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے اور وہ اڑنے لگ جاتا ہے. یہ ایک عظیم معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی طریقے سے پھر آگے دیکھیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں شفا دیتا ہوں. یہ دوسرا معجزہ فرمایا میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو یعنی جو پیدائشی اندھا ہو. کوئی دنیا کا ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے فضل و کرم کے اور اللہ جسے یہ طاقت عطا فرمائے وہ یہ قدرت دکھا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو. پھر کہا اور میں مردے جگاتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس میں دو معجزوں کا ذکر فرمایا. اب اس میں جو یہ کہا میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو, اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں ایسے اندھے مادر زاد یعنی جو پیدائشی اندھا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے, اللہ اس کو آنکھ عطا فرما دیتا تھا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں سفید داغ والے یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا یہ معجزہ ان کو اس لیے دیا گیا تھا اس وقت حکمت کا یعنی حکیموں کا دور تھا اور وہ بڑے بڑے علاج کرتے تھے تو انہوں نے اپنے اندر خدائی کا تصور کر لیا تھا کہ دیکھو اللہ بھی شفا دیتا ہے ہم بھی شفا دیتے ہیں. تو اللہ نے ان حکیموں کا رد کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس وقت دنیا میں کسی حکیم کے پاس یہ علاج نہیں تھا کہ وہ سفید داغ والے کا علاج کر سکے, لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ جائیں اور سفید داغ والے کے بدن میں ہاتھ پھیرو گے میں اسے شفا دے دوں گا. اس کے باوجود یعنی دنیا کا کوئی حکیم جب اس کا علاج نہ کر سکے, وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج کر رہے اور یہ سمجھتے کہ وہ خدا ہے, تو عیسیٰ جب تو اس کا علاج کرے گا جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے, جب تو خدا نہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر علاج کر دینا ہی خدا بننے کی دلیل ہے تو ایک ایسی بیماری کا علاج کرے گا جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ یہ مادر زاد اپنے کو شفا دیتے تھے اور سفید داغ والے کو. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک دن میں 50,000 مریضوں کا اجتماع ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. کیا اس کے پاس بھی ایسا ہے؟ اس مردود کے پاس بھی ایسا ہے؟ شکیل بن علی جو اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے میں نے پہلے کہا کہ وہ ذہن میں بات رکھیے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ہے. تیسرا معجزہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا ہے, 4 شخصوں کو زندہ کیا. ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس بندے کو بڑی محبت تھی, تو جب اس کا انتقال ہو گیا یعنی اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے حضرت عیسیٰ کو بتایا کہ میرا بھائی جو آپ کا بڑا چاہنے والا ہے یہ بڑے نازک اور سیریس حالت کے اندر ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے میں 3 دن لگ گئے یعنی پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. جب پہنچے تو پتا چلا کہ اس کو انتقال کیے ہوئے 3 دن ہو گئے. تو آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر کے چلو, جو میرا چاہنے والا ہے آزر اس کی قبر پہ لے کے چلو. جب وہ لے کر کے گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی, آزر اللہ کے حکم سے اپنی قبر سے اٹھ کے باہر آ گیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ نے اس کو جو ہے باہر کیا اور کئی مدتوں تک زندہ رہا. اس کے بعد ایسا نہیں کہ آیا پھر چلا گیا واپس اندر, کئی سالوں تک زندہ رہا اور اس کی اولادیں بھی بعد میں ہوئی ہیں. یعنی مر گیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, کئی سال زندہ رکھا اور اس کے یہاں اللہ نے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی. یہ پہلا شخص ہے. اسی طرح سے ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا تو وہ بڑھیا روتی ہوئی آئی اور کہتی ہے حضور اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ جنازے کے اندر لیٹا ہوا تھا, وہ لڑکا بڑھیا تھا, وہ جو ہے زندہ ہو کر کے لوگوں کے کندھوں سے اتر کر کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ دوسرا جو ہے زندہ کرنے والا دوسرا معجزہ ہے. اسی طرح سے ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس
لڑکی کو بھی زندہ فرما دیا. ایک چوتھے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا. ایک سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے سام، ان کا نام ہے سام. ایک سام ابن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے یہاں 3 لوگوں کو زندہ کیا، کسی کو مرے 3 مہینہ ہوا تھا، کسی کا جنازہ جا رہا تھا، کوئی شام میں مرا تھا، صبح زندہ کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک چوتھا واقعہ جو پیش آیا، ایک سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو انتقال کیے ہوئے ہزاروں برس گزر چکے تھے. لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں. آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے، یعنی جو حضرت سام کی قبر تھی وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے. اللہ سے دعا کی. سام نے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی اللہ کے بندے کا جواب دو. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ گئے اور سلام کیا، کہا زندہ ہو جاؤ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا عجب روح اللہ. تو ایک آواز آئی سام کے کانوں کے اندر، جو سام ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، ان کے کان میں آواز آئی اللہ کے روح کا، یعنی اللہ کے روح سے مراد حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کا جواب جو عجب روح اللہ. یہ سنتے ہی سام جو ہے گھبرا کر کے اور خوف زدہ ہو کر کے اپنی قبر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں انہوں نے سوال کیا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ اتنے خوف زدہ تھے جب وہ قبر سے اٹھے، ہزاروں سال گزر چکے تھے انتقال کو، جب وہ خوف زدہ ہو کر کے قبر سے اٹھے تو محدثین فرماتے خوف کی وجہ سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے. یعنی اتنا خوف تھا جب قبر سے اٹھے کہ قیامت تو قائم نہیں ہو چکی ہے. جب وہ اٹھے کہا میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ ہوں، تو وہ حضرت سام جو ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آیا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایمان لے کر کے آئے. اس کے بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ ان کو دوبارہ جو ہے موت کی تکلیف برداشت نہیں ہے، لہٰذا اب میں زندہ رہ کر کے دوبارہ مرنا نہیں چاہتا، مجھے واپس بھیج دیا جائے. چنانچہ اسی وقت حضرت سام کا دوبارہ انتقال ہو گیا. یعنی ان کا یقین تھا کہ اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے ان کی دعا سے، تو میں زندہ رہوں گا، لیکن انہوں نے کہا میں دوبارہ موت کی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے واپس بھیج دیا جائے. تو آپ کا اسی وقت دوبارہ انتقال ہو گیا، آپ دوبارہ اپنی قبر کے اندر تشریف لے گئے. یہ جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر 3 عظیم معجزات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اب آپ مجھے بتائیں اتنی شان کے مالک جو حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہ انہی شانوں کے مالک عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. کوئی اہل غیر مکرو اور یہ جو ہے کمینہ پری کرنے والے، گمراہ کرنے والے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ڈاکہ ڈالنے والا نہیں آئے گا، بلکہ جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ عیسیٰ وہی ہوں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے. اب ذرا سا میں چند چیزیں صرف آپ کے سامنے جو ہے میں دلائل نہیں رکھوں گا، بس میں صرف نشان نہیں کروں گا، اور وہ سارے دلائل جس کو چاہیے وہ مجھ سے آ کر کے مل سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو دلائل دکھاؤں گا. صرف میں ان کی چند خصوصیات یعنی ان کے آنے کی علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوں گی اور ان کے بعد میں کیا کیا معاملات ہوں گے، یہ صرف چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر آئیں گے. یہ وہ دجال کا بھی وقت ہوگا 40 دن کا. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوگا. لوگ جو ہے دجال سے بہت پریشان ہوں گے، دجال سے لوگ بہت پریشان ہوں گے. جب مسلمانوں کو کافی وقت اس کی پریشانی سے گزر جائے گا تو وہ مرد صالح کہے گا، ایک بندہ کہے گا کب تک یہ مشقت یہ تکلیفیں ہم اٹھائیں گے، اٹھو اور اس دشمن دجال کا مقابلہ کرو. حضرت امام مہدی بھی اس سے جنگ کریں گے، لیکن دجال کو مارنا کسی اور کے نصیب میں ہے، تو امام مہدی کیسے ماریں گے اس کو؟ دجال کو مارنا حضرت عیسیٰ کو مقدر ہے کی روایتوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. تو لوگ کہیں گے ہم اس کو کب تک اس کی پریشانی اٹھائیں گے، اٹھو اس سے مقابلہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، چاہے لڑو اور شہید ہو جاؤ یا جیت جاؤ. نہیں لڑنا ہے اس سے، اب چاہے یعنی اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ لڑنا ہے تو لڑنا ہے، اب چاہے شہادت کا منصب حاصل کر لیں یا ہم غازی کہلائیں، جو بھی ہو جائے لیکن ہم کو لڑنا ہے. اس کے بعد اسی درمیان میں جب یہ مرد صالح لوگوں کی بیعت کرے گا کہ ٹھیک ہے چلو، یعنی پہلے ہوتا ایسا تھا کہ جو جنگ کے لیے جاتا تھا قائد ہوتا تھا وہ لوگوں کی بیعت لیتا تھا کہ کوئی میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں. یہ بیعت ہو رہی ہوگی کہ اسی درمیان میں ایک ایسی تاریکی چھائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، اتنا
اپنے ہاتھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے. اسی حال میں ان کی آنکھوں اور دائیں بائیں تاریکی چھٹ جائے گی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا آئے گا، پھر دائیں بائیں اور آنکھوں کے سامنے سے اندھیری چھٹے گی. اس کے سامنے ایک مرد نظر آئے گا. جب مرد نظر آئے گا تو یہ پوچھیں کہ کون ہے؟ تو وہ فرمائے گا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لے کر کے آئیں گے. یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ بیت المشرق میں ہو رہا ہوگا. میں جو پوری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تین میں سے ایک کا انتخاب کرو. اب وہ تین چیزیں کیا ہیں آگے؟ نمبر 1 حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر پر سخت عذاب بھیجے. دوسری چیز اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. تیسری چیز ان پر تمہیں مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک دے. لوگ کہیں گے یا حضرت رسول خدا یہی ہمارے سینوں کے لیے زیادہ شافی ہے. یعنی ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیعت لے لیں گے اس کے بعد میں جو ہے تلوار لے کر کے ان پر مسلط ہو جائیں گے. اور پھر آگے جو تطبیق روایات میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کس وقت؟ اور یہ سب سے پہلی نماز، جیسے کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اور امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. ایک روایت میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھائیں گے. تو یہ دونوں روایتوں میں تطبیق کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے وہ پورا خلاصے کے طور پر رکھنا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے جامع مسجد دمشق کے اندر سفید مشرقی منارہ ہوگا. یہ منارہ اب بھی موجود ہے. جامع مسجد دمشق کا سفید منارہ اب بھی موجود ہے. اور میں ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کبھی چلا جائے تو جاتے کہ زیارت بھی کر لے. وہاں پر جو اس منارے پر جانے کے لیے دروازہ، کیونکہ پہلے مناروں پر ہی اذان ہوتے تھے، مائک وغیرہ تو نہیں، تو اس منارے پر جانے کے لیے جو دروازہ ہے نا اس جامع مسجد کے اندر، اس جامع مسجد کے دروازے کو بند کر دیا گیا. اور وجہ جب پوچھی گئی کہ آخر دروازہ اس کا کیوں بند کیا گیا اس سفید منارے کا، تو معلوم ہے وہاں کے لوگوں نے کیا کہا، اس لیے بند کر دیا گیا کہ کہیں جھوٹا شخص اوپر چڑھ کر کے دعویٰ نہ کر دے کہ وہ عیسیٰ ہے. اس لیے دروازہ بند کر دیا گیا. یعنی ان کو بھروسہ اس پر بھی نہیں تھا کہ کوئی وہاں چڑھ کر کے بھی دعویٰ کرے اور کہے میں عیسیٰ ہوں، تو وہ نہیں مانیں گے ہم. یعنی عیسیٰ چڑھ کر کے دعویٰ نہیں کریں گے، عیسیٰ اتر کر کے دعویٰ کریں گے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس مینارے پر چڑھ کر کے دعویٰ کرے اور اس پر عیسیٰ مان لے. یہ مردوں تو ابھی شاید اپنے گھر کا پورا زینہ نہیں چڑھا ہوگا، اس سفید مینارے کا زینہ کیا چڑھا ہوگا. اس سفید مینارے پر چڑھ کر کے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، اسی لیے ہم نے بند کر دیا تاکہ لوگ ہم تو نہیں مانیں گے لیکن کوئی ایسا نہ ہو اس کے گمراہ فریب کے اندر آ جائے اور گمراہ ہو جائے. اس لیے ہم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو وہ مینارہ ابھی موجود ہے، سفید مینارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ اتریں گے، آسمان سے دن کو اتریں گے. دن کے 6 گھنٹہ گزر چکے ہوں گے. یعنی دن ہمارا صبح سے چالو ہوتا ہے نا طلوع آفتاب سے، 6 گھنٹہ گزر چکا ہوگا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب اتریں گے وہی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا. 6 گھنٹہ گزر چکا ہوگا پورا. آپ ظہر کے بعد اتریں گے، روایتوں میں آیا. اس کے بعد میں یہود و نصارہ جو ہوں گے ان کو خوب ضرب و خوب کریں گے، یعنی ان کو آپ پٹکار برسائیں گے. روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اس وقت جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہود و نصارہ کو اس بات کا جو ہے یہ بہت دیر سے امید ہوگی کہ آخر یہ ہمارے مذہب کا اعلان کریں گے. لیکن اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہب اسلام کا اعلان کر دیں گے. یعنی اسلام پر بیعت نہیں رہے گی، عیسائیت اور یہودیت کی بیعت نہیں لی جائے گی، وہ اعلان کر دیں گے. اچھا یہ کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. جب عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا کہاں؟ دمشق کے اندر جامع مسجد میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھائیں گے. جب عصر کی نماز پڑھا چکے ہوں گے اب عصر کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے اندر پڑھائیں گے. اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کے بیت المقدس کی طرف جہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کیونکہ امام مہدی مکہ شریف سے پوچھ کر گئے تھے نا بیت المقدس کی طرف، مکہ مدینہ ویران ہو جائے گا اور امام مہدی بیت المقدس کی طرف چلے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے اندر عصر کی نماز پڑھ کر کے روانہ ہو جائیں گے. بیت المقدس کے اندر
اندر تمام مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور جب یہ بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے لیے مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر پہنچیں گے صبح کے وقت میں۔ وہ جو میں نے ابھی روایت پیش کی نا کہ اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ اس وقت جو ہے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہم اس کا جو ہے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، دجال کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیت المقدس میں پہنچیں گے وہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اتریں گے تو وہ عصر کی نماز سے پہلے، لیکن عصر کی نماز سب سے پہلے آپ جامع مسجد دمشق کے اندر پڑھائیں گے۔ جب بیت المقدس جائیں گے اس وقت امام مہدی امامت کے لیے صبح کی نماز میں اقامت کے لیے جا رہی ہوگی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر جو اقامت کے لیے آتی جماعت سے پہلے کچھ تکبیریں ہو جائیں گی یا پوری کی پوری تکبیر جو ہے مؤذن کر چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ لوگ دیکھیں گے تیسے کہیں گے آپ امامت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت امام مہدی بھی جو ہے کہیں گے آپ جو ہے امامت کے لیے تشریف لائیں، امام مہدی پیچھے ہٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا کہا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز تم پڑھاؤ گے۔ یعنی امام مہدی سے فرمائیں گے کہ نماز تم پڑھاؤ گے، اور اللہ نے یہ خصوصیت جو ہے امت مسلمہ کے اندر رکھی ہے امامت کی، تو آپ فجر کی نماز یعنی آج جس دن آپ نازل ہوں گے اس دن عصر کی نماز سب سے پہلے آپ پڑھائیں گے، اور جب بیت المقدس جائیں گے تو وہاں فجر کی نماز امام مہدی رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے، اس کے بعد ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس کے بعد میں روایتوں میں آیا کہ دجال جو ہے یہ بھی وہیں پر ہوگا، اور جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حضرت عیسیٰ کے خوف سے نمک کی طرح پگھلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے یہ نمک کی طرح پگھلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر کے قتل کرنا چاہیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک کے جائے گی کافر مرتے رہیں گے، ان کی سانس سے کافر مرتے رہیں گے۔ اس کی تو آج تک ہے بھی نہیں نشانی۔ یہ جو بیرل کر کے بیٹھا ہوا ہے عیسیٰ ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کی سانس سے کافر مریں گے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ جو پہنچے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑیں گے اور جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا نماز قائم کرو کہ بچنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو لاکھ کوششیں کر لے لیکن میرا ایک ہی وار تجھے برباد کرنے کے لیے اور تجھے قتل کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو وہ نماز بھی قائم کرے گا بچنے کے لیے، لیکن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو پیچھا کرتے رہیں گے اور اس کے تعاقب میں رہیں گے یہاں تک کہ مقام لد پر، ایک جگہ کا نام ہے مقام لد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اس مقام لد پر اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے اور دجال سے امت مسلمہ کو نجات دلائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی امی جان کے حوالے سے جو ہے ایک خصوصیت اور بھی ہے جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان کیا، کیونکہ حضرت مریم جن کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے ان کے والد کا نام عمران ہوگا، والدہ کا نام حنا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران۔ اور کیا شان ہے حضرت عمران کی کہ پوری ایک سورہ ان کے نام سے اللہ نے سورہ آل عمران قرآن میں نازل فرمایا ہے، اس کے نانا کی تو یہ شان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے نانی جان کا بھی نام حضرت حنا ہے، اور مادر زاد ولیہ ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت عیسیٰ کی امی جان، اور اس کی امی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پورے قرآن کے اندر جس عورت کا نام آیا ہے، یعنی ویسے تو بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے ان کی شان کے ساتھ صفات کے ساتھ، لیکن خاص جس عورت کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، کسی اور عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے، وہ عورت صرف حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ کیا حضرت مریم یہ باقرہ تھی یا نہیں، یعنی غیر شادی شدہ یا انہوں نے بعد میں شادی کر لیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ سے پیدائش سے پہلے تو بے شادی شدہ تھی لیکن کیا بعد میں شادی کر لیا تھا، یہ سوال ہوا۔ تو امام اہل سنت جواب دیتے ہیں، فتاوی رضویہ کی یہ 26ویں جلد ہے، صفحہ 460 پر ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی حضرت بتول طیبہ طاہرہ سیدنا مریم بکر تھی، یعنی باقرہ ہی تھی، بکر ہی رہی اور بکر ہی اٹھیں گی، یعنی پیدائش سے پہلے ہی باقرہ، پیدائش سے پہلے بھی باقرہ تھی، پیدائش کے بعد بھی باقرہ رہی، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گی تو بھی باقرہ ہی اٹھیں گی، اور بکر ہی جنت میں داخل ہوں گی، یعنی جنت میں داخلہ بھی باقرہ کی حالت میں ہوگا، یہاں تک کہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں حضرت مریم کا نکاح ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو جنت
کے اندر جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی نکاح کے اندر جو ہے پیدا جو ہے آپ کے نکاح کے اندر دے گا، تو گویا ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی امی جان کا نکاح جنت میں ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ان کی امی جان کا نکاح۔ اور جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا حال اٹھا کر کے دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزوں میں نے آپ کے سامنے سے رکھی ہے، اور وہ جو حدیثیں پیش کرتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم والی، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ آج کی میری آخری گفتگو ہے۔ میں آنے والے جمعہ سے جو ہے دوسرے موضوع پر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کو ابھی جو ہے ہم چھوڑیں گے بھی نہیں، اس کا تعاقب اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ ایک جو ہے ابن ماجہ کی یہ دوسری کتابوں کے اندر بھی حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی سوائے حضرت عیسیٰ کے اور کوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک۔ اب اس حدیث کے اندر راوی جو ہے کافی زیادہ ہیں، لیکن جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا جواب سن لیں، یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے اس کا ضعف واضح فرمایا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں مرقات المفاتیح کے اندر کہ جان لو کہ لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث سے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، یعنی وہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ذہبی میزان الاعتقاد کے اندر فرماتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ روایت جو ہے منکر ہے، جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث معول ہے، یعنی اس حدیث کی تعبیر کی جائے گی، کیونکہ دوسری صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، تو یہ حدیث معول ہے۔ یعنی حضور نے جو یہ فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت پر رہنے والا اور ہدایت دینے والا، تو گویا کہ میرے آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں مہدی سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت امام مہدی نبی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت امام مہدی کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہی ہیں، کیونکہ وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی کے افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو گویا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مہدی سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو مہدی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے، یعنی امام مہدی کی شان معصوم ہونا نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اوپر صرف انبیاء معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جو معصوم ہو وہ مکمل طور پر ہدایت پر رہنے والا بھی ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا مہدی سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی اور نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ معصوم ہدایت پر معصوم ہو کر کے ہدایت پر رہنے والا سوائے عیسیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ امام مہدی بھی ہدایت پر ہوں گے اور وہ ہدایت دیں گے بھی، لیکن وہ معصوم نہیں ہوں گے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا اس زمین کے اوپر اگر کوئی انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانتا ہے، چاہے وہ صحابہ، اگر صدیق اکبر کو بھی کوئی معصوم مانے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ زمین کے اوپر صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ لہٰذا حضور کا یہ فرمانا کہ سوائے مہدی سوائے عیسیٰ کے کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ معصوم بن کر کے مہدی جو ہوگا ہدایت پر رہنے والا اور ہدایت دینے والا وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ خیر اس حدیث پاک کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کر دیتا ہوں۔ جب دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں تو ان صحیح حدیثوں کے مقابلے کے اندر اس ضعیف حدیث کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور معاذ اللہ ایک ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ تو تیار نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا عقیدہ کہ ایک ضعیف حدیث کو لے کر کے معاذ اللہ کسی نبی کو غیر نبی بنا دیا جائے، یعنی کیا کسی ضعیف حدیث سے کسی نبی کو غیر نبی بنایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے فتنے کے اندر ہرگز نہ آئیں، اور یہ بڑا ہی مردود ہے، یہ مرتد کافر ہے، اس کو مسلمان جاننا بھی کفر ہے، جو اس کو مسلمان